إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے رمضان المبارک سے متعلق بات فرمائیں. پہلے بات فرمانے کا مقصود یہی ہے کہ رمضان المبارک کا اچھے انداز سے استقبال کیا جائے. تو ایک ہفتہ یا 6 دن باقی بچے ہیں، ہم ان 6 دنوں کو بھی ضائع نہ کریں بلکہ ابھی سے ہی رمضان اور مبارک کا استقبال شروع کرنا ہے. جیسے ہمارا کوئی عظیم مہمان آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آنے کا سن کر اس کے لیے بیٹھنے، اس کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں. شادی جب آدمی اپنے بیٹے کی کرتا ہے یا بیٹی کی کرتا ہے تو مہینہ دیر پہلے ہی سے سوچنے شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری عورتیں تو سالوں پہلے ہی تیاری کرتی ہیں. بیٹے سے متعلق سالوں پہلے تیاری نہیں کرتی، بیٹی سے متعلق سالوں پہلے تیاری. چھوٹی بچی ہوتی ہے اور اس کے لیے سامان خریدنے شروع ہو جاتا ہے کہ میری اس بچی کے لیے جہیز کا سامان ہوگا، اس کے لیے یہ برتن لینا ہے، وہ لینا ہے، وہ لینا ہے. یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اس لیے کہ بعض اوقات موقع میں آدمی سے اتنے پیسے نہیں مانگ سکتے تو ہماری عورتیں اس سلسلے میں ہوشیاری کام لیتے. رمضان المبارک کے ہاتھ میں بھی ہم ہوشیار ہو جائیں. ابھی سے آپ سے پہلے تیاری نہیں کی تو ابھی سے شروع ہو جائیں. مسجد کی ہماری حاضری پہلے سے تیز ہو جائے، باجماعت نماز کی پابندی پہلے سے تیز ہو جائے. جو سستی ہے اسے چھوڑنے اور سستی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہی نیکی کے کام میں ہم سست رہیں اور دنیا کے کام میں ہم سست رہیں، پیسہ جمع کرنے میں سست. حالانکہ یہی پیسہ جمع کرنا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب قبر حشر پر ہمارا ایمان ہے تو جیسے پیسہ دنیا کے مستقبل کے لیے جمع کر رہے ہیں ایسے نیکی اور اجر قبر حشر کے مستقبل کے لیے جمع کر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے خیرات کا معنی ہوتا ہے نیکیاں. نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھو. دوسری جگہ لفظ ہے سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. دوسروں سے آگے بڑھو اللہ کی بخشش اور بہشت کی طرف. دوسروں سے آگے بڑھو، دوسروں سے آگے بڑھو. اس پر ہم عمل کرنے میں کمزور ہیں لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے حضرت ابوبکر عمر کا مقابلہ ہے. خاص کر میں نے غزوہ تبوک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر موقع میں میرے سے آگے ہو جاتے ہیں. اس موقع میں حضرت ابوبکر صدیق غریب ہیں اور میں کچھ غریب ہوں، میں کچھ امیر ہوں، لہذا اس طرح میں زیادہ پیسے زیادہ مال جمع کر کے چندہ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ابوبکر صدیق سے آگے ہو جاؤں. لیکن جب چندہ جمع کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا سارا مال جمع کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں حاضر خدمت. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. ابوبکر وہ تھوڑا سا سامان تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامان کے مقابلے اور تھوڑا سا سامان تھا. ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ جو گھر میں موجود تھا تب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، باقی گھر میں ترکت اللہ اور رسول اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے۔ یہ سوال اور اس کا جو جواب ہے، اس جواب میں سمجھایا عمر جتنا بھی آگے بڑھو صدیق سے نہیں بڑھ سکتے۔ امیر 1000 روپیہ لگائے اور غریب 100 روپیہ لگائے تو ظاہر کے اعتبار سے تو امیر کہے گا میں نے 1000 دیا ہے، اتنے 100 دیا ہے، میرا اجر بڑھ کے ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو محنت مشقت کو دیکھتے ہیں، غریب کی مشقت زیادہ ہے، امیر کی مشقت کم ہے، اس لیے غریب کا وہ 100 روپیہ امیر کے 1000 سے بڑھیا ہے، اللہ کے قریب کا 100 امیر کے 1000 سے بڑھیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ہے اور خلافت کے دور میں ایک گھوڑیا بے سہارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ وہ گھوڑیا بے سہارا ہے، میں اس کی خدمت کرنے کو جاؤں گا، تو اس کا پانی بھرنا وغیرہ جھاڑو دینا وہ میں کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بڑھیا اماں کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اماں جان آئندہ آپ کا پانی وغیرہ میں بھر دوں گا۔ اچھا، دوسرے دن سویرے گئے، اماں جان پانی بھرنا ہے آپ کا۔ بیٹا آپ سے پہلے ایک آدمی بھر گیا ہے، میری سے پہلے سویرے کون آ گیا؟ دوسرے دن آپ کوشش کی کہ اس سے بھی سویرے جائیں، دوسرے دن اس سے بھی سویرے گئے، اماں جان آپ کا پانی بھر دوں۔ اماں جان نے عرض فرمایا بیٹا تیرے سے پہلے ایک آدمی آیا ہے بھر گیا، تو اچھا اب اس سے بھی زیادہ سویرے جاؤ۔ اب دوسرے دن تیسرے دن اس سے بھی زیادہ سویرے گئے، اماں جان پانی بھرنے آیا ہوں۔ بیٹا آپ سے پہلے ایک آدمی بھر گیا ہے اور ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے کہ وہ چلا، تھوڑا وقت گزرا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، یہ کون؟ اور پیچھے گئے حضرت، تو وہ انہوں نے اپنا کپڑا کیا ہوا تھا تاکہ پہچانے کوئی نہ، بھاگتے بھاگتے پیچھے پہنچ گئے۔ کون ہے؟ تو وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق۔ غریب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے امیر بھائی ہم سے زیادہ ثواب لے جا رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جہاد پر خرچ کرتے ہیں، اسلام پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، تو وہ خرچ کر سکتے ہیں، ہم نہیں خرچ کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ کو ایسا عمل بتائیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور ان سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور ایک حدیث میں ہے کہ 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ، یہ پڑھ لو، خوش ہو گئے، ہم یہ عمل کریں گے، امیر صاحب سے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ تم عمل کرو گے نا تو پڑھ جاؤ۔ اگر امیر کی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، جب ان غریب صحابہ نے یہ عمل شروع کیا تو آخرکار غریب وہ امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، امیر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی شروع کر دیا۔ اب غریبوں کو پتہ چل گیا کہ وہی عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ ہمارے امیر بھائیوں نے سنا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، آپ کوئی اور عمل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ۔ اس میں ایک بات اور بھی مزے کی آ گئی، غریب ذکر کرے، امیر پیسہ لگائے، امیر پیسہ لگا کر غریب کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بتاتی ہے امیر پیسہ خوب خرچ کرے اور غریب کیا کرے، ذکر کرے، اور امیر ذکر سے غافل ہو، تو امیر خرچ کرنے سے اس ذکر کرنے والے غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ذکر کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہوئی، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے بھی حدیث لکھی ہے نا کہ ایک آدمی سارا دن پیسہ خرچ کر رہا ہو، تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی ذکر کر رہا ہو، یہ ذکر والا افضل ہے کیونکہ ذکر سارے اعمال کی روح ہے، سارے دین کی روح ہے، نیکیوں کی روح ہے۔ کوئی موقع نہیں جس میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ترغیب نہ کی۔
ہر موقع کے لیے ذکر بتایا، موقع کی دعائیں اس لیے بتائیں کہ یہ دعائیں پڑھنا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر کرو، جب تو یہ ذکر کرو، وضو شروع کرو تو یہ ذکر کرو، وضو کے درمیان یہ ذکر کرو، وضو کے آخر میں یہ ذکر کرو، نماز سارا ذکر ہے، مسجد میں داخل ہو تو یہ ذکر کرو، مسجد سے نکلو تو یہ ذکر کرو، کپڑا پہنو تو یہ ذکر کرو، ایک ایک عمل کے لیے ذکر اور دعا بتائی تاکہ اللہ کا مومن بندہ ہر وقت اللہ کا ذاکر ہو۔ آج امت پریشان ہے، پیسہ بہت ہے، زمینیں بہت ہیں، پریشان ہے، ایئر کنڈیشن بحال بھی ہے، کھانے کو سب کچھ ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ پریشانی کو دور کرنے کا جو نسخہ ہے بتایا گیا لیکن استعمال نہیں کرتے۔ اس نے بتایا جو پریشانی لاتا ہے، جو پھر خوشی لاتا ہے، اس نے بتایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جیسے جدھر کو چاہتا ہے تبدیل کر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے۔ غمی آئی تو اس کا حل خودکشی نہیں ہے، اس سے رابطہ جو خوشی دیتا ہے، اس سے رابطہ جس نے غمی دی۔ فقیری آئی تو اس سے رابطہ جو امیری دیتا ہے، جو غریبی بھیجتا ہے۔ بیماری آئی تو اسی سے رابطہ، اور صحت میں بھی آدمی اللہ کو نہ بھولے۔ ایک حدیث سے گزری ہے، اے ابن آدم تو اپنی وسعت کے وقت میں مجھے یاد کر، میں تنگی کے وقت میں تجھے یاد کروں گا، یعنی تیرا دھیان رکھوں گا۔ جب تو تنگی میں آئے گا تو تیرا دھیان رکھوں گا، تنگی کے وقت میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اس سے رابطہ ہوتا ہے ذکر اور دعا سے، اور اب تو رابطے کے دن قریب ہو گئے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا در کسی وقت پانا نہیں ہوتا، اور اس در کا کوئی چوکیدار بھی نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے جسے 100 روپیہ اور 500 روپیہ پکڑواؤ تو اکثر ملے، وہ براہ راست اسے رابطہ براہ راست بس قرونی اذکر کم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کال سے کال مل جاتی ہے، فون سے فون مل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نسخہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ میں آپ سب پریشانی کا یہی اللہ کا سارے سنو، کوئی بھی توجہ نہ رہے، ادھر ادھر غفلت نہ کرو، اللہ سنو، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان صرف ذکر اللہ سے ملتا ہے۔ یہ دل بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، ان کی غذا کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ دل کی غذا ذکر اللہ ہے، یہ غذا ملے تو اسے سکون ہے۔ جو بھوکا ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی بھوکے ہونے کی حالت میں۔ یہ بھی جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، یہ بندے کو بھی چین پریشان کرتا ہے۔ اس کا چین اور سکون ذکر اللہ ہے، اللہ سے رابطہ، ذکر سے رابطہ ہوتا ہے، دعا سے رابطہ ہوتا ہے۔ ہم توجہ سے ذکر اللہ نہیں کرتے، نماز توجہ سے نہیں پڑھتے، قرآن شریف توجہ سے نہیں پڑھتے، اور تسبیحات پڑھیں تو توجہ سے نہیں پڑھتے۔ بھائی توجہ سے پڑھیں، توجہ سے پڑھ، آنکھیں بند کر کے اکیلے بیٹھ کر توجہ سے ذکر اللہ کریں، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ وَاذْكُرِ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، لفظ من ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور اکیلے ہو کر بیٹھو اللہ کی طرف، اکیلے ہو کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب تنہائی کا ذکر کریں گے سبحان اللہ، دوسرے بندے رکاوٹ بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ سے راستہ ہے۔ کال میں کال آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن ادھر سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک حدیث یاد آئی، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، 7 آدمی ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے قریب ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں، کسی کا پسینہ کہاں تک، آخر بہت زیادہ پسینہ کسی کو یہاں تک، وہ پسینے کے پانی میں ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی۔ کیا جون جولائی کی گرمیاں بڑی مشکل لگتی ہیں، دل کرتا ہے کہ نیچے نہ بیٹھیں یا پھر وزیرستان بھاگ جائیں، دل کرتا ہے کہ وزیرستان بھاگ جائیں کہ ہمارے قریب ہے، تو قیامت کا دن تو بڑا مشکل ہوگا۔
امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ کے عرش کی اطاعت کرے ہو، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی پرورش اللہ کی عبادت میں پائی، یہ بھی جوان اللہ کی عبادت میں لگا۔ ورجلان تحابا فی اللہ، اور وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، اللہ کی رضا کی، دونوں دیندار ہیں، دونوں نیک ہیں، دینداری اور نیکی اور اخلاق کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بنے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، مالداری کی وجہ سے نہیں، لالچ طمع کی وجہ سے نہ، اللہ کی رضا کی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو اپنا کاروبار تو کرتا ہے لیکن دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھایا، اس کے بعد دوسری نماز بھی آئے گی، اس کی انتظار شروع کرو۔ سبحان اللہ، نماز کی انتظار میں بھی نماز کا ثواب ملتا ہے، چاہے آدمی دکان میں بیٹھا ہو، نماز کی انتظار میں بھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز ایک ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، حضرات صحابہ انتظار میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، گھڑیاں دوسروں تک تھی نہیں اور ہر کسی کا ٹائم شارٹ تو تھا نہیں، گھڑیاں دے دیتے ہیں، خطیب سے امام سے ٹائم ہو گیا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے شاگردان رسول کھڑے ہو جاتے، آپ لیتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا تم سب سے آپ کتنی دیر سے میری انتظار کر رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، اتنی دیر سے آپ کی نماز کے انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگ سوئے پڑے ہیں، انکم فی صلاۃ مذ انتظرتموها، جب سے تم نماز کی انتظار کر رہے ہو تب سے اب تک تمہارا نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے، نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ثواب آدمی دکان میں بیٹھا اور نماز کا دھیان کیے ثواب ملے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آدمی کو نیکی دینے کے لیے کتنا دریا بہا رکھا ہے، دریا میں سمندر بہا رکھا ہے، اور اب تو پتہ نہیں بڑے بڑے سمندر شروع ہو جائیں گے رمضان مبارک میں۔ رجل قلبه معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا۔ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، اور وہ آدمی جسے بڑے حسن و جمال اور بڑے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا، اس لیے گناہ نہیں کیا، اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب کروائیں گے، یہ حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، اور جو ابھی کے نظموں کے مطابق ہے وہ یہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی بھی اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ٹھہرائیں گے جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے گئے، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس لیے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، کسی وقت ایسا ٹائم نکالا کریں اور دیکھیں کہ وہ ذکر اللہ سے دل کیسے سکون پاتا ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یہ نسخہ غلط بول نہیں سکتا، حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب غلط دوائی دے سکتے ہیں، اللہ حکیم مطلق غلط نسخہ نہیں بتا سکتے، غلط نسخہ نہیں دے تو ذکر اللہ کی تسبیحات اور زیادہ شروع کرو، تسبیح اپنے پاس رکھو، تسبیح اپنے پاس رکھو، بات کا مطلب صرف جیب میں نہیں، اندر بیان کر رہا ہوں، جیب میں نہیں ہاتھ میں رکھو اور ذکر اللہ شروع کرو، یہ مذکرہ ہے، آدمی کو اللہ یاد دلاتی ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے ولایت کا اونچا مقام پا کر بھی تسبیح نہیں چھوڑی، کسی نے عرض کیا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے، حضرت اب تو آپ اونچے مقام پہ پہنچ گئے، یہ تسبیح چھوڑ دیں، فرمائے اسی نے تو اس اونچے مقام تک پہنچایا ہے، پھر کیوں چھوڑیں؟ کئی لوگوں کو شیطان ڈالتا ہے، جی سے دکھاوا ہوتا ہے، بھائی ہوتا رہے، 1000 بار دکھاوا ہو، کرو ذکر اللہ، 1000 بار دکھاوا ہو، کیا یہ نفس کا مکر و فریب ہے جو آدمی کو غافل کرانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جس وقت آدمی ذکر اللہ کرتا ہے
شیطان کو دل پر حملے کا موقع نہیں ملتا، اسے موقع ہی اس وقت ملتا ہے جس وقت ذکر اللہ سے آدمی غافل ہوتا ہے۔ موقع نہ دے، وہ تو چاہتا ہے، نفس دوست ہے، نفس اگر کے حضرت ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس بادشاہ ہے، ابلیس تو اس کا وزیر ہے، وزیر کا بس تب چلتا ہے جب بادشاہ کی اس کے ساتھ لے دے ہو گئی ہو، لے دے ہو گئی، اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرے تو وہ اس کے ساتھ جوڑ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر شیطان مقرر کرتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھ کا ساتھی ہوتا ہے، اور شیطان کا کام تو گناہ کروانا، نیکی سے روکنا ہے۔ ذکر اللہ پیر کا ادب نسخہ ہے شیطان کو بھی دفع کرنے کا۔ کئی لوگ ڈرونے خواب دیکھتے ہیں تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم کو ڈرانا خواب آئے تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، فوراً، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً پڑھو۔ تلاوت کی کثرت ابھی سے شروع کر دیں، گناہ سے پرہیز، خدا نخواستہ سے پہلے گناہ ہوتا ہے تو پرہیز ابھی سے شروع کر دیں، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے، سیزن اجر و ثواب اور نیکیاں کمانے کا۔ امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کا خاص فضل ہے۔ پچھلی امت ایک نیکی کرتی تھی تو ایک نیکی پر ایک نیکی کا ثواب ملتا تھا، یہ امت عام حالات میں ایک نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نیکی کرے تو 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 7 لاکھ صدقہ کا ثواب ملتا ہے، 7 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے تحقیق کی ہے، یہ اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، 49 کروڑ والی کوئی میں نے پوری تحقیق کی ہے، 49 کروڑ والی نہیں ہے، 7 لاکھ والی یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ 700 والا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا، اور 7 لاکھ والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ اور رمضان مبارک کا روزہ تو وہ ہے کہ جس پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں، اللہ کے فرشتوں کو بھی علم ہے۔ اور صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں کے ذریعے نہ براہ راست بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کو سخیوں سے بڑے سخی ہیں، اور سخیوں کو سخاوت پسند فرماتے ہیں، اس اللہ کے جس کے خزانوں کی حد اور کنارہ نہیں، اس کی سخاوت کی کیا حد ہوگی، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود ہی بدلہ دوں گا۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کو بہت انعامات ملتے ہیں، یہ انعامات کے لیے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔